اس بندے کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس بندے کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات ہٹا دی جاتی ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس بندے کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا میں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں وہ شخص ذلیل ہو کر مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ وہ شخص بھوکا مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ وہ شخص پیاسا مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ مرتے وقت اس شخص کو اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس شخص کی قبر تنگ کر دی جائے گی وہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی وہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت والے دن منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے غصے کی آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ وہ بدبخت انسان ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ میرا کریم رب جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ میرا کریم رب جب خفا ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، میاں تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بابا نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ جب خفا ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب روٹھتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ نماز پڑھا کر جی ماشاءاللہ، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر، آگے جواب ملتا ہے شاہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں۔ اور نادان، تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا۔ اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، وہ تیرا من بھی پاک کر دے گا۔ جب وہ نوجوان کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، قبلہ جو مسجد میں جاتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے ہیٹر ایسی لگے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق ماحول دستیاب ہے۔ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے۔ مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا بھی نہیں ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جن کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ مالک بلال کے اوپر پتھر برساتا ہے، بارش برس رہی، نیچے آہت آہت کے نغمے گا رہا ہے بلال۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا مالک تجھے مارتا ہے،
تجھے پتھر مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے. آگے جو بلال نے جواب دیا میاں وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے. بلال نے کہا میاں تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے, پیالے کو ٹھوک بجا کے چیک کرتے یہ کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہتا ہے آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے بلال کی کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے کریم رب خرید لے اس نکمے کو, کھال ادھر جائے گی. حق حق کی آواز ختم نہیں ہو. آج میں اور آپ حضور کے ذکر کی محفل میں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترے, ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتری اور سوچی کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چاول بنا کر بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے. دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا نا میاں نا, کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے, تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضع کتے, تیری طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو, کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا, یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا.